کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلام کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ بعد سلام انہوں نے کہا، خوش آمدید، مرحبا، اے میرے بھائی، میں نے آج رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ آپ نے مجھے ایک ڈول یعنی ایک برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا، میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی آپ نے کی اور نبی پاک علیہ السلام سے پانی بھی عطا ہوا؟ تو جواب آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہم مبلغین سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ وظیفہ ہے جس سے نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جس سے عقدے اور پیچیدگیاں اور تنگیاں دور ہوتی ہیں، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو مدینے کا حاضری کا اذن ملتا ہے۔ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں انہیں خواب میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ سارا معاملہ ہی نیت پر ہے۔ اجتماع میں سنتوں بھرے آئے، اگر کسی سے ملنے آئے ہیں، کسی سے دوستی پکی کرنے آئے ہیں، اپنی ذاتی غرض سے آئے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہے آنے کا، کوئی نیت نہیں ہے ثواب کی، تو یاد رکھیے کہ ثواب نہیں ملے گا۔ جو بھی عمل خیر کریں اس میں اچھی نیت شامل کریں۔ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اس لیے اگر یہ نیتیں بھی شامل کر لیے جائیں کہ نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر توجہ سے بیان کو سنا جائے گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا میں دوزانوں بیٹھوں گا اور ٹیک نہیں لگاؤں گا۔ اگر بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا۔ اسی طرح جب اذکر اللہ کی صدا لگائی جائے گی تو میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو میں اس کے جواب میں
صلی اللہ علی محمد یعنی درود پاک پڑھوں گا، اور جب اجتماع کا اختتام ہو جائے گا تو میں بیان کے بعد دعا کے بعد خود آگے بڑھ کر مصافحہ کروں گا، انفرادی کوشش کروں گا۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو اس وقت لائیو بیان سن رہے ہیں وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں کہ نہایت توجہ کے ساتھ جو کچھ بیان ہوگا وہ میں سنوں گا، جبکہ دل میں نیت یہ حاضر بھی ہو کہ یہ میں ایسا کروں گا۔ دل میں نیت ہی حاضر نہیں ہے ایسا کرنے کی، ایسی نیت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، درود پاک کی فضیلت کے متعلق جو حکایت بیان ہوئی، یہاں جو درود پاک کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، جو مبلغین بیان کرتے ہیں مدنی چینل پر یا مساجد میں جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، ان سب میں ایک بات اس بیان کرنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ فضیلت بیان کرنے کا مقصد اس فضیلت کو پانا بھی ہے۔ عادت بنائیں درود پاک پڑھنے کی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ تو یہاں بیان سننے کے جو فضیلت سنی ہے اس میں ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن آج سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے آج تک اگر میں درود پاک پڑھنے سے غافل تھا تو اب میں روزانہ کچھ نہ کچھ درود پاک بارگاہ سرور کونین میں ضرور پیش کیا کروں گا۔ یقین مانیے اگر درود پاک پڑھنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی، روزانہ درود پاک کا وظیفہ آپ کے ورد زبان رہے گا اور ایک عدد آپ مقرر کر لیں گے اور پھر اس پر پابندی کریں گے، آپ دیکھیں اس کی کیسی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس کی نیت ضرور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر بے حد احسانات ہیں اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی نہ پیش کر سکیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ وہ ہمیں نہ بھولے، ہم کیوں بھولے جاتے ہیں، ہم درود پاک پڑھنے سے کیوں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، پھر فرمایا کہ بیٹھو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین پر کریدنے لگے، گویا کوئی حاجت عرض کرنے کے لیے آئے ہیں مگر حیا کر رہے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی کوئی کام ہے تو بتاؤ، ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے چچا اور چچی سے لیا، میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت کی، مجھ پر احسان کیا۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے مجھے ہدایت ملی۔ یا رسول اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا وسیلہ ہیں اور میرا ذخیرہ ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے میری پشت پناہی اس طرح فرمائے کہ میرا بھی ایک گھر ہو اور میری بھی ایک بیوی ہو
جس میں میں چین کروں، جس سے میں چین حاصل کروں۔ میں یہی غرض لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح میرے ساتھ فرمانا پسند فرمائیں گے؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبیوں کے سرور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا اور استفسار فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم حضرت فاطمہ کا حق مہر ادا کر سکو، میری لاڈلی کا حق مہر دے سکو؟ سیدنا علی المرتضی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ پر میری حالت پوشیدہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس تو ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اور پانی لانے والے ایک اونٹ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تلوار سے تو تم دشمنان اسلام سے مقابلہ کرو گے، لہذا اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ اونٹ سے اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر کر لاؤ گے اور سفر میں بھی اس پر اپنا سامان لا دو گے۔ رہی زرہ، تو اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ اے علی، تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے زمین پر فاطمہ یعنی میری لخت جگر سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بلایا گیا اور نبی کریم علیہ السلام مسجد شریف میں اپنے منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، کیسا مبارک نکاح تھا جو اپنی لخت جگر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مولا مشکل کشا، ہمارے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کے ساتھ کیا۔ مفتی صاحب یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی اس کو اپنے اشعار میں قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں، فاطمہ زہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی تھی، بڑے بڑے جہیز دینے والے، بڑے بڑے جہیزوں کا مطالبہ کرنے والے، ذرا غور سے سنیں۔ ایک چادر 17 پیوند کی تھی، مصطفیٰ نے اپنی دختر کو جو دی۔ ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف، جس کے اندر اون نہ ریشم نہ روئی، بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری۔ ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکی ذاتہ پانی کے لیے۔ ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں تھا، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا۔ 10-10 تولے اور 20-20 تولے کے ہار بھی آج مطالبات میں پورے نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے جہیز دینے کے بعد بھی لینے والوں کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ وہ سنیں کہ یہاں ہار کیسا تھا
اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا۔ یہاں 12 جوتیاں اور سینڈل جو ہیں اس سے بھی دل ٹھنڈے نہیں ہوا کرتے، اور یہاں صرف ایک جوڑی تھی۔ شہزادی سید الکونین کی بے سواری ہی علی کے گھر چلی، واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر تھی سیدھی سادی شادیاں۔ اس جہیز پاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پر لاکھوں سلام۔ اے عاشقان مصطفیٰ اور محبان اہل بیت، سنا آپ نے، اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آپ نے سنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کس قدر سادگی اور عمدگی کے ساتھ اپنے لخت جگر خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ دیگر معزز صحابہ کرام جو مالی لحاظ سے کافی مستحکم تھے، انہوں نے بھی پیغام نکاح دیا، مگر جن کا نکاح آسمان میں ہو چکا ہو تو غربت تو کیا، دنیا کی کوئی چیز بھی ان کے نکاح میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر آپ کا سب حال کھلا تھا، مگر اس کے باوجود آپ نے حضرت مولا علی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ جب خود آپ کا اپنا گزارا مشکل ہوتا ہے تو میری لخت جگر کو کیا کھلاؤ گے، اسے کیا پہناؤ گے، اس کے ارمان کیسے پورا کرو گے، اس کا مہر اتنا ہونا چاہیے۔ نہ ہی شہزادی کونین کی طرف سے کوئی مطالبہ سامنے آیا۔ یقیناً یہ بہت بابرکت نکاح تھا کہ اس میں فریقین کی جانب سے جہیز اور کھانے وغیرہ کے معاملات میں کسی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں آیا، بلکہ جہیز کے لین دین کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں بھی ایسے نکاح کو بابرکت نکاح فرمایا گیا جس میں بوجھ کم ہو۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ برکت والا نکاح، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، یعنی لڑکی والوں کا بھی اور لڑکے والوں کا بھی، اور مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، یعنی دونوں طرف میں سے کوئی مقروض نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، تو وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے، اور ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ آبادی کے بجائے خانہ بربادی کرنے لگے ہیں، بلکہ بہت سارے گھروں کے لیے تو یہ باعث بربادی ہوتی ہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نکاح کے وقت اگر مسلمان اسلامی تعلیمات کو اپنا لیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے معاشرے سے بدکاری اور بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہماری لا علمی اور ہماری ہٹ دھرمی کے سبب کم تنخواہ والے افراد کے لیے نکاح کرنا گویا خواب بن کر رہ گیا۔ جب کسی کو نکاح کی ترغیب دلائی جاتی ہے تو جواب آتا ہے کہ بھائی شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ گھر والوں کے سامنے بھی اگر شادی کا مطالبہ کیا جائے
تو کہا جاتا ہے کتنے پیسے جمع کر کے رکھے ہیں؟ جو شادی کی رٹ لگا رکھی ہے. لاکھوں لاکھ روپے آج شادی کا خرچ ہو گیا. لاکھوں لاکھ روپے تو ہالوں میں خرچ ہو رہے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے کھانے پہ خرچ ہو رہے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے جہیز پہ خرچ ہو رہے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے ڈیکوریشن پر خرچ ہو رہے ہیں. جی ہاں, شادی میں ہونے والی غلط رسومات نے آج ہمارے ماحول میں ایک ایسا معاملہ پیدا کر دیا کہ شادی کرنا آج مشکل ہو گیا, اور فضول اور ناجائز رسمیں اور رواج بہت عام ہو گئیں. اور آج گویا ایسا سمجھا جاتا ہے کہ شادی ان رسموں کے بغیر ادھوری ہے. اگر معاشی حالات بہتر نہ ہو تو پھر جو ہے وہ طوفان کھڑا ہو جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, طنز کیے جاتے ہیں. ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں ضروری رسمیں ہی ادا نہ کی جائیں؟ صرف 4 آدمی کو بلا کر ہی گھر میں نکاح کر لیا ہوتا, آس پڑوس میں بھی دعوت نہیں دی جاتی. بعض نادان تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی والوں سے بھاری جہیز کا مطالبہ کرنے میں ہچکچاتے نہیں. اگر لڑکی والے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے, اس سے عاجز ہوتے ہیں, تو پھر رشتے ٹوٹ بھی جایا کرتے ہیں, رشتوں کا انکار بھی کر دیا جاتا ہے, منگنیاں توڑ بھی دی جاتی ہیں. لڑکی کتنی ہی سلیقہ شعار ہو, سمجھدار ہو, ایسے موقع پر لوگوں کے تانوں اور سسرال والوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لڑکی کے باپ کو مجبوراً قرض لے کر یہ ساری چیزیں جہیز میں دینا پڑتی ہیں. پھر زندگی بھر قرض خواہوں کے سامنے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. ایسے ہی بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے بھی مہر کی رقم اس قدر زیادہ لکھوا دی جاتی ہے کہ لڑکے کے لیے ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. آج ان ناجائز رسموں کے سبب ہم نے نکاح جیسی عظیم نعمت کو اس قدر دشوار بنایا ہے کہ مروجہ انداز سے شادی کرنے کی استطاعت نہ ہونے کے سبب لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, اور آئے دن عجیب و غریب خبریں اخبارات میں لگتی ہیں, اور ویلنٹائن ڈے وغیرہ جیسی غیر رسمی تہواروں کی آڑ میں نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں, اور خاندان کی عزت اور وقار خاک میں مل جاتے ہیں. یقیناً یہ سب خرافات اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر حرام رسومات کے سبب نکاح نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اپنی اولاد کے نکاح کے لیے حضرت خاتون جنت شہزادی اسلام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پاک کو نمونہ بناؤ, اور یقین کرو کہ ہماری اولاد ان کے قدم پاک پر قربان. اور یہ بھی سمجھ لو کہ حضور علیہ السلام کی مرضی ہوتی کہ میری لخت جگر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو, تو صحابہ کرام اس کے لیے چندہ وغیرہ کے لیے حکم فرما دیا جاتا صحابہ کرام کو. حضرت عثمان غنی کا خزانہ بھی موجود تھا, جو ایک ایک جنگ کے لیے 900 اونٹ اور 900 اشرفیاں حاضر کر دیتے. وہ آقا کے قدموں پہ کیا کچھ قربان نہیں کر سکتے تھے, لیکن چونکہ مقصد یہ تھا کہ قیامت تک یہ شادی مسلمانوں کے لیے نمونہ بن جائے, اس لیے نہایت سادگی سے یہ اسلامی رسمیں ادا کی گئیں. لہذا اے مسلمانوں, اولن تو اپنی بیاہ بارات سے ساری حرام رسمیں نکال دو. باجے, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, آتش بازی, عورتوں کے گانے, پھول پتی کا لٹانا, اللہ عز و جل کا نام نہ لینا, اب رہی فضول خرچی کی رسمیں, ان کو یا تو بند کر دو, اور اگر بند نہ کر سکو تو ان کے لیے ایسی حد مقرر کرو جس سے فضول خرچی نہ رہے اور گھر کی بربادی بھی نہ ہو, جنہیں امیر و غریب سب بے تکلف ہو کر پورا کر سکیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب کتنے پیارے انداز سے نصیحت کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس معاشرے میں جو آج شادی کو مشکل بنا دیا گیا اس کا حل کیا ہے. یقین مانیے
اگر ہم چاہیں تو ان فضول قسم کی رسومات سے بچ سکتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کامل طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ان چیزوں کے بجا لانے کی ترغیب دلاتا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، اور ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کرتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ الحمدللہ اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر نکاح کرنا بہت بڑی سعادت مندی اور نسل انسانی کی بقا کا نہایت عمدہ طریقہ ہے، مگر آج افسوس مسلمان اب نکاح جیسی عظیم سنت کا مقصد گویا بھولتے جا رہا ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت اس بات کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، کون سی رسمیں جائز ہیں، کون سی رسمیں ناجائز ہیں۔ شادی کے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں دے کر مرد خود کو ایک سائیڈ میں کر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یار میں کیا بیان کروں آپ کو، بس گھر والی کی فرمائش تھی، بس بیٹی کی فرمائش تھی۔ ارے تو تمہارا کوئی عمل دخل نہیں تھا، تم نے سارا معاملہ اپنی اہلیہ کے سپرد کر دیا، اپنی بیٹی کے سپرد کر دیا۔ جس طرح چاہیں وہ شادی کے اندر غلط رسومات کو نافذ کر دیں، گانے بازے کریں اور گانے والیوں کو بلائیں، کھیل تماشے کریں، بے پردگیاں کریں۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی، کہ نکاح اسلام میں عبادت ہے، کبھی تو فرض ہے اور اکثر سنت، مگر موجودہ زمانے میں نکاح حرام رسموں اور فضول خرچیوں کی وجہ سے وبال جان بن گیا ہے۔ اس کا نام شادی خانہ آبادی ہے۔ اب ان رسموں نے اسے شادی خانہ بربادی بلکہ خاندان کی بربادی کر دیا ہے، کیونکہ اس میں لڑکے اور لڑکی دونوں کے گھروں کی تباہی آ جاتی ہے۔ اور مفتی صاحب تو یہ سب باتیں جو آپ نے لکھی ہیں یہ 30-40 سال پہلے کی رسموں کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور نے بہت مادی ترقی کر لی، اور گناہوں کے نت نئے ذرائع اب جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں۔ پہلے شاید ہزاروں کی باتیں بھی بہت لگتی تھیں، اور اب لاکھوں کی باتیں بھی کچھ نہیں ہوتی، لاکھ بھی اب پیچھے رہ گئے، اب تو کروڑوں میں پہنچ رہی ہیں شادیاں۔ مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، ان رسموں کا ذکر کرتے ہیں اور بہت ساری باتوں میں ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ سنیے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، عام طور پر لڑکے والوں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مالدار کی لڑکی گھر میں آئے، جہاں ہمارے بچے کے خوب ارمان نکلیں، اس قدر جہیز لائے کہ سارا گھر بھر جائے۔ ادھر لڑکی والوں کی آرزو ہوتی ہے کہ لڑکا مالدار ہو، شوقین ہو، انگریزی بال کٹواتا ہو، داڑھی منڈواتا ہو، تاکہ ہماری لڑکی خوب عیش کرے اور اس کے ہر ناجائز ارمان نکلے۔ کئی مسلمان کو کہتے سنا گیا کہ ہم داڑھی والے لڑکے کو اپنی لڑکی نہ دیں گے۔ استغفر اللہ، سارے انبیاء داڑھی والے تھے، سارے صحابہ داڑھی والے تھے۔ ارے ان اہل بیت جن کی ہم محبت کا دم بھرتے ہیں وہ بھی داڑھی والے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے سارے اولیاء داڑھی والے تھے۔ بہت جگہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لڑکی والوں نے دولہا سے مطالبہ کیا کہ داڑھی منڈا دو تو لڑکی دی جا سکتی ہے، چنانچہ لڑکوں نے داڑیاں منڈوا دیں۔ یہ بھی کہتے سنا کہ نمازی کو لڑکی نہ دیں گے، وہ ہماری لڑکی کے ارمان اور شوق پورے نہ کرے گا۔ استغفر اللہ، کس دور سے ہم گزر رہے ہیں، غور کریں۔ حالانکہ لڑکے میں تو یہی چیز دیکھنا چاہیے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا پابند ہے یا نہیں ہے، رزق حلال کماتا ہے یا نہیں ہے، اس کے چہرے پر محبوب کی سنت ہے یا نہیں ہے۔ جب اپنی مرضی کا لڑکا مل گیا تو اب خیر سے منگنی کا وقت آیا۔ اس میں دلہن والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ایسے کپڑوں کا جوڑا اور اتنے سونے کا زیور چڑھاؤ۔ اس فرمائش کو پورا کرنے کے لیے لڑکے والے اکثر قرض لے لیتے ہیں، اور جب منگنی کا وقت آیا تو لڑکے والوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے اولاً ان کی دعوت اپنے گھر
کرتے ہیں، پھر دلہن کے ہاں سے ان سب کو لے جایا جاتا ہے جہاں دلہن والوں کے قرابت دار پہلے ہی سے جمع ہوتے ہیں۔ غرض ہے کہ دلہن کے گھر 2 قسم کے میلے لگ جاتے ہیں، پھر ان کی پرتکلف دعوت ہوتی ہے۔ یوں ان رسموں پر دونوں طرف سے بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، منگنی پر الگ خرچ، مایوں پر، مہندی پر الگ خرچ، نکاح میں الگ خرچ، اور درمیان میں جو مہمان آتے ہیں ان کا الگ خرچ۔ تو باپ تو قرضے کے تلے دب جاتا ہے۔ اس طرح دلہن کے ہاں سے لڑکے کے لیے سونے کی انگوٹھی اور کچھ کپڑے ملتے ہیں، اور لڑکی کو دولہا والوں کی طرف سے قیمتی جوڑا بھاری ستھرے زیور دیے جاتے ہیں۔ اور پھر منگنی سے شادی تک ہر عید وغیرہ پر کپڑے اور وقتاً فوقتاً موسمی میوہ جات اور فروٹ اور مٹھائیاں لڑکے کے گھر جانا گویا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اب منگنی اگر 2 سال تک کی چلی تو اب تو جو ہے وہ لڑکی والے اس بات کے گویا پابند ہو گئے۔ آم کا سیزن آیا تو آم کی پیٹیاں جا رہی ہیں جناب، اب سردیاں آ گئیں تو ڈرائی فروٹ جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر خاندان میں کسی کی شادی ہو گئی تو جو ہے وہ ساس کے لیے جوڑے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سب نہ کیا جائے تو بعض خاندانوں میں ناراضگیاں ہوتی ہیں کہ یار یہ کیسے سسرال والے، یہ کس گھر میں ہم نے منگنی کر دی، انہیں خیال ہی نہیں کہ آم کا موسم ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کچھ آیا ہی نہیں۔ ادھر لڑکے والے بھی بھیجتے ہیں، اگر لڑکے والے صاحب ثروت ہیں، اب لڑکی والے اس کے جواب میں اس سے بہتر بھیجیں گے، اور یوں عجیب و غریب ایک معاملہ ہوگا دونوں طرف سے، اور دونوں اس طرح کی رسموں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس رسموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اخراجات کو جو ہے بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ ٹھہرانے پر لوگوں کا پھر مجمع اکٹھا ہوتا ہے، گویا اس میں بھی ایک طرح سے دعوت ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور پھر بعض جگہ ڈھول باجے تماشے ہوتے ہیں۔ ان تمام رسموں میں بدتر رسم اپٹن کی رسم ہوتی ہے، مایوں کی رسم ہوتی ہے، جہاں پرائی عورتیں اپٹن لگانے آتی ہیں، دولہا سے مذاق کیا جاتا ہے، بے تکلفانہ باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ رسمیں جو قریب ہر جگہ کچھ نہ کچھ فرق سے ہوتی ہیں، جو مختلف قسم کی خاص رسمیں جاری ہیں، ان کا تو شمار ہی مشکل ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ پہلے کی مفتی صاحب کی تحریر ہے جو 30-40 سال پرانی ہے، اب اس کے انداز بدل گئے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی نافذ ہوں گے۔ تو اب ان رسومات نے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے، یہ چیزیں معاشرے میں خرابی کا باعث بن رہی ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ مالدار لڑکے اور لڑکی کی تلاش کا یہ انجام یہ ہوتا ہے کہ اسی انتظار میں لڑکیاں اور لڑکے برسوں بیٹھے رہتے ہیں، کیونکہ مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ ان مطالبات پورے ہی نہیں ہو پاتے، اور یوں جو ہے وہ گھر کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، وہ جو شادی کیا کرتے تھے اپنے بیٹیوں کی، اللہ اکبر، حضرت سیدنا شیخ کرمانی بہت بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ کی صاحبزادی نیک سیرت خوبصورت تھی، جب شادی کے لائق ہوئیں تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا۔ سیدنا شیخ کرمانی نے 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی پارسا نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ ایک نوجوان پر نگاہ پڑی جس نے اچھی طرح نماز ادا کی۔ شیخ نے اس سے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن مجید پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اس نے کہا بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ سیدنا شیخ کرمانی نے فرمایا میں کرتا ہوں، جو کچھ درم رکھو اور کچھ درم میرے پاس سے لے لو، اور 1 درم کی روٹی لے لو، 1 درم کا سالن لے لو، اور 1 درم کی خوشبو لے آؤ۔ اس طرح حضرت سیدنا شیخ کرمانی نے اپنے لخت جگر کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ دلہن جب دولہا کے گھر آئی، اللہ والے کی بیٹی تھی وہ، اس نے دیکھا کہ پانی کی سرائی پر
ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو لڑکی نے دلہن نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ دولہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے اسے رکھ لیا تھا۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دولہا بولا مجھے معلوم تھا کہ سیدنا شیخ کرمانی کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ دلہن بولی میں آپ کی مفلسی اور آپ کی غربت کے باعث نہیں، بلکہ میں تو اس لیے جا رہی ہوں کہ رب العالمین پر آپ کا یقین کمزور نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ خصلت اور صالح کیسے کہہ دیا۔ دولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے میں معذرت خواہ ہوں۔ دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانیں، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی جاتی ہو۔ اب یا تو میں رہوں گی یا یہ روٹی رہے گی۔ دولہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگوں کی کیسی زبردست مدنی سوچ ہوتی کہ اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے کوئی مالدار شخص انہوں نے تلاش نہ کیا کہ کہیں میری بیٹی دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر احکام خداوندی سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے مسجد جا کر کسی اللہ والے کو تلاش کیا اور اس سے نکاح کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں بھی متقی ہوں۔ شیخ کرمانی کے شہزادی کی سوچ بھی کیسی پاکیزہ تھی کہ اپنے شوہر سے عالی شان مکان، عالی شان فرنیچر، عمدہ کھانے اور آسائشوں کی ڈیمانڈ کرنے کے بجائے افطار کے لیے پہلے سے روٹی رکھنے کے سبب ناراضی کا اظہار فرما رہی ہیں۔ کیسا با کمال نکاح تھا کہ جس میں نہ جہیز کا مطالبہ تھا، نہ نیوتا کا کوئی تذکرہ تھا، نہ ہی کھانا کھلانے کی کوئی فرمائش تھی، نہ آتش بازی تھی، نہ ناچ گانا تھا، نہ فنکشن تھا۔ اور کیجئے تو لڑکی نے بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور آج لڑکیوں کی طرف سے بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ فلاں کا نکاح تو ایسا ہوا۔ باپ سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، ماں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اس طرح میں نے پہلے کہا کہ قرض لیا جاتا ہے اور پھر ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اگر شریعت کے مطابق یہ تو اللہ والے نے ایک نکاح کیا تھا، یہ آج اس دور میں اس انداز کا نکاح کرنا تو بہت مشکل ہے، مگر ایسا تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ ناچ گانے کو اپنے گھر سے پاک کر سکتے ہیں، ان فضول قسم کی رسومات سے اپنے گھر کو پاک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ان رسومات کو جو ناجائز ہیں، جو فضول قسم کی ہیں، اس سے ہم بچیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اسی طرح لکھا ہے کہ جیسے جیسے شادی کے ایام قریب آتے ہیں، گھر پر رشتہ داروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اور بوجھ ہوتا ہے۔ مختلف گھرانوں میں مختلف انداز ہیں، کہیں ڈھول تماشے ہوتے ہیں، کہیں ڈانڈیا راس کھیلا جاتا ہے، کہیں میوزک بجائے جاتے ہیں، رات دیر تک جو ہے وہ میوزک کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس امت میں زمین میں دھنسنا، صورتوں کا مسخ ہونا اور پتھروں کا برسنا ہوگا۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا کہ لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، صورتیں مسخ ہونا شروع ہوں گی اور پتھر برسیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب گانا گانے والی لڑکیاں یا لڑکے اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ آج شادی کے ان فنکشنز کے ذریعے مخلوط ماحول بنتا جا رہا ہے، بد نگاہیاں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں ہو رہی ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، نامحرموں کا میل جول ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی
اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی، آگ کی سلائی لگائی جائے گی اس کی آنکھ میں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، یہ سب کزن جس کو کہتے ہیں، آپس میں جمع ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کے بعد ہلا گلا ہوتا ہے، فنکشنز ہوتے ہیں، میوزک بجایا جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہیں اور بلا حجاب باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی جو ہے وہ خلاف شریعت رسومات ادا کی جاتی ہیں، خوب ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، اور یہ تمام معاملات اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے گھروں میں کئی کئی دن تک گانے چلائے جاتے ہیں، محلے والوں میں سے کوئی بیمار ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی نیند نہ آنے کا جس کو مرض ہو، اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج اب ان نکاح، ان فضول رسموں اور حرام کاموں سے آلودہ ہونے کے سبب سنت اور باعث برکت نہیں بلکہ وبال جان اور باعث ہلاکت بنتا جا رہا ہے۔ اب نکاح ان فضول رسموں اور حرام کاموں سے آلودہ ہونے کے سبب سنت اور باعث برکت نہیں بلکہ وبال جان اور باعث ہلاکت بنتا جا رہا ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ اس زمانے میں نکاح کی حیثیت محض اب کھیل تماشے یا فیشن سے کم نہیں رہی۔ گھر والے دولہا دلہن کی شاپنگ، ڈیکوریشن، پکوان، سجاوٹ، شادی ہال کے اخراجات کے سبب بری طرح قرض کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر منگنی کی رسومات، فریقین کے طرح طرح کے مطالبات، یہ چیزیں آج ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا کر چکی ہے کہ آج گھر کے گھر اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اسی طرح خلوتیں انہی معاملات میں جو ہیں وہ نامحرموں کے ساتھ خلوت ہو جاتی ہے۔ فرمایا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شرح میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، خواہ وہ دونوں کیسے ہی پاک باز ہوں، وہ کسی نیک مقصد کے لیے ہی جمع ہوئے ہوں، مگر شیطان دونوں کو برائی پر ضرور ابھارتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت کسی اجنبی مرد کے ساتھ تنہائی میں اکٹھی ہوتی ہے تو شیطان کے لیے ایک نفیس موقع ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے دلوں میں گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، منگنی اور پھر دیگر اس کے اندر جو خرافات ہیں، یہ تمام جو غلط رسومات ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں، وہ غضب جبار کا سبب بنتی ہیں۔ اور انہی کے اندر ان رسومات میں ایک ناچ رنگ کی محفلیں، رت جگے، اور پھر باہر سے رقاصاؤں کو بلایا جاتا ہے، اور پھر ڈانڈیا کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح اکثر جاہلوں میں یہ رواج ہے کہ عورتیں جمع ہوتی ہیں محلے میں اور وہ خود ہی گانے بجاتی ہیں۔ اولاً تو ڈھول بجانا ہی حرام، پھر عورتوں کا گانا اور عورتوں کی آواز نامحرموں تک پہنچنا، وہ بھی گانے کے، اور وہ بھی عشق و ہجر و وصال کے اشعار، یہ سب شریعت میں منع ہیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت اپنی ماہ ناز کتاب نیکی کی دعوت میں فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، نعمت کے وقت نمبر 1 باجا بجانا، اور نمبر 2 مصیبت کے وقت چلانا۔ امیر اہل سنت نے نقل فرمایا کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ اگر والد میری آواز سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے، وہ اسلامی بہنیں میری آواز سن رہی ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں قریب ہیں، اگر انہوں نے یہ ارادے کیے تھے فنکشن کیے جائیں، گانے بجائے جائیں، اسی طرح باہر
کہ رقاصاؤں کو بلایا جائے، گانے گانے والوں کو بلایا جائے. آج ان کے نام بھی چینج ہو گئے. آج رقاصہ نہیں کہا جا رہا، آج گانے گانے والے کو ایکٹر کہا جا رہا ہے. اور بھی نہ جانے کیا کیا نام ہے ان کے. پاپ سنگر ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، وہ آ کر گانے گاتے ہیں اور محلے والوں کا چین برباد کرتے ہیں. وہ پھر سنیں، وہ سنیں اور توبہ کریں. فرمایا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ جو گانے والی کے پاس کان لگا کر دھیان سے سنیں. آپ نے نقل فرمایا ابن عساکر سے، امیر اہل سنت نیکی کی دعوت میں نقل فرمایا کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا اونڈیلے گا. بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی شوق سے، بڑی خوشی سے. جناب خوشی کا موقع ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، باپ بھی اس خرافات والی محفل میں بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہنیں بھی ہیں. فنکشن ہو رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں اور یہ خرافاتیں سب ہو رہی ہیں. غور کیجئے. شادی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کان میں ہینڈ فری لگا کر سن رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی عادت ہے نکال دیجئے کہ قیامت کے دن ہم اس کا عذاب ہمارے کان برداشت نہ کر سکیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں جب دیکھا جائے گا، معاذ اللہ، کیا دیکھا جائے گا؟ اگر کان میں تھوڑا سا درد ہو جائے، کان میں ہم اگر صفائی کرتے ہیں اور کوئی چیز اندر رہ جائے، رات نیند نہیں آتی. 10 منٹ کا چین برباد ہو جائے اور کان میں یا دانت میں یا آنکھ میں اگر درد پیدا ہو جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. قیامت کا عذاب اور جہنم کا عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ امیر اہل سنت نے نقل فرمایا کہ گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں. گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نبی پاک نے فرمایا بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. تو گانا جو ہے یہ نفاق دل میں اگاتے ہیں، اس سے بچنا ہے. والدین اپنے بچوں کو ہر طرح سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خوشی کی خاطر ہر مصیبت جھیلنے کے لیے تیار ہیں. بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے. وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کی شادی کے خرچوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے موقع پر والدین اور اولاد سب مل کر اپنا کردار ادا کریں. مثلاً والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی شادی کے معاملے میں میانہ روی اختیار کریں. انشاءاللہ قرض اور سود لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. لڑکی کو چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر باپ سے ناجائز مطالبات نہ کرے، باپ کے سے ایسے مطالبات نہ کرے کہ باپ کا بوجھ بڑھتا چلے جائے، ایسی فرمائش نہ کرے، زیادہ مہر کی امید نہ لگائے. اسی طرح لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس معاملے میں قناعت کا ذہن رکھیں، نہ اپنے والدین سے کوئی ڈیمانڈ کرے اور نہ ہی لڑکی والوں سے جہیز میں اچھا فرنیچر، قیمتی اشیاء، گاڑی، سونے چاندی اور زیورات کا مطالبہ نہ کرے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، الحمدللہ دعوت اسلامی انہی غلط رسومات کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. جہاں فنکشنز ہوتے ہیں وہاں دعوت اسلامی اجتماعی ذکر و نعت کر رہی ہے. کتنے ایسے گھرانے ہیں جو پہلے فنکشنز کیا کرتے تھے، آج جب وہ مدنی ماحول میں آ گئے تو فنکشنز کو اپنے گھروں سے نکال دیا، گانے باجوں سے دور ہو گئے. آج ان کے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے، آج ان کے گھروں میں اجتماعی ذکر و نعت ہوتا ہے، اور آغاز
اجتماع ذکر و ناز سے ہوتا ہے. جب نکاح کا آغاز، جب شادی کی رسومات میں اگر قرآن خوانی ہو، اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد ہو اور شریعت کی پاسداری ہو تو وہ نکاح مبارک ہوتے ہیں. آئیے ایک ایسا ہی نکاح جو مدنی ماحول میں ہوا، امیر اہل سنت نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کس طرح کی، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. چنانچہ آپ ایک مدنی مذاکرے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو میرے آقا علیہ السلام نے جو عنایت فرمایا میں اس کی پیروی کروں. چنانچہ میں نے مشکیزہ گیہوں پیسنے والی ہاتھ کی چکی اور نقرئی یعنی چاندی کے کنگن پیش کیے. اس طرح کی دیگر چیزیں کتابوں سے دیکھ دیکھ کر جو میسر آیا، چٹائی، مٹی کے برتن اور کھجور کی چھال بھرا چمڑے کا تکیہ وغیرہ، یہ میں نے اپنی لخت جگر کو جہیز میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور رخصت کرتے وقت جس طرح نبی پاک نے خاتون جنت پر شفقتیں فرمائی تھیں، الحمدللہ ان سنتوں پر بھی عمل کرنے کی میں نے کوشش کی. تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، نکاح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سنت کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں اور بچے شادی کے قابل ہو جائیں، بچیاں شادی کے قابل ہو جائیں، نکاح کریں، فضول خرچی نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں، سادگی رکھیں، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے شادی کریں. اور یہ مت سوچیں کہ سادگی سے شادی کر دی تو لوگ باتیں بنائیں گے. لوگ تو پھر بھی باتیں بناتے ہی ہیں، ان کی تو عادت ہی ہے. بعض لوگوں کی زیادہ اچھا کھانا کیا جائے تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا. کھانا کم ہو تو کہیں گے جناب یہ تو انتہائی کنجوس آدمی ہے. کسی پل خوش نہیں، ہر طرح سے کچھ نہ کچھ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. تو ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی، شادی جیسی عظیم سنت کو ریاکاری کی، تباہ کاری کا شکار نہیں ہونے دینا. ہر کام خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا ہے. الحمدللہ مدنی ماحول میں جو ہے بہت ساری ترغیبات ہیں اور بہت سارے گھرانے، اور خود امیر اہل سنت کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں بھی ایسی شادی کر کے بتایا کہ شادی کس طرح کی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر اہل سنت کا صدقہ عطا فرمائے، ناجائز رسومات سے ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاک فرمائے، گانے باجوں سے، ڈھول تماشوں سے اور فضول قسم کی رسموں سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب انشاءاللہ الرحمن ذکر ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 11 مرتبہ انشاءاللہ ذکر سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے. تو پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں جہاں ہیں وہ 11 مرتبہ اس کے ساتھ جہاں یہ ذکر ہوگا، یہاں درود پاک پڑھایا جائے گا، وہ ہلکی آواز میں درود پاک ضرور پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله ما في
قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 11 مرتبہ انشاءاللہ درود پاک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن دعا ہوگی. السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سنتوں بھرے اجتماع میں پورے پاکستان میں ڈویژن سطح پر اسلامی بہنوں کے اجتماع اتوار کے دن ہوتے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان اور بیرون ملک میں بھی بذریعہ مدنی چینل یہ ہمارا بیان اور ذکر و دعا لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہے. اسلامی بہنیں مجتمع ہو کر یہ بیان کو سن رہی ہیں اور دعا میں شریک ہیں. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی آئیے دعا میں شامل ہو جائیے
یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. وہ خود ہی فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں بھی اس اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں، اپنے رب سے دعا مانگیں، اپنی حاجتیں طلب کریں، مرادیں مانگیں. وہی تو ہماری جھولیوں کو بھرتا ہے، وہی تو ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، وہی تو بخشتا ہے، وہی ہمارے دعا کرنے سے راضی ہوتا ہے اور پھر ہمیں بے حساب عطا کرتا ہے. آئیے اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحما وعقلا كاملا ولسانا ذاكرا وبدنا سالما وقلبا منورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اے میرے مالک، میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آ پڑی کشتی میری منجھدار میں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں. ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں یا رب تجھ سے دعا. دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا. اے ہمارے پالن ہار، ہمیں پالنے والے، مغفرت عطا کرنے والے، گناہ معاف کرنے والے، نیکیوں کی توفیق دینے والے، بلائیں ٹالنے والے، بیماروں کو شفا دینے والے، اے ہمیں خوشیاں عطا کرنے والے، اے پروردگار، اے ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز کرنے والے مولا. اے پروردگار، ہم آج کے اجتماع میں تیری بارگاہ میں اے اللہ تیرا نام لے کر، تیرے حبیب کا ذکر کر کے، تیرے حبیب کے فرمان پڑھ کر، اے اللہ پھر تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھ کر آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھ سے ملتجی ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں. نہ جانے مدنی چینل کے ذریعے اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں کہاں کہاں اے اللہ اجتماع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائی ہوئی ہوں گی. ان میں کوئی بیمار بھی ہوگا، قرضدار بھی ہوگا، لاچار بھی ہوگا، گھریلو ناچاکیوں کی شکار بھی ہوں گے اور مقروض بھی ہوں گے. اے اللہ سب جانتا ہے ان میں بیمار کون ہے، مقروض کون ہے، لاچار کون ہے. تجھے سب کی حاجتوں کی خبر ہے. اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اے اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر اے الہ العالمین تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے مولا ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. ہمیں تیری رضا چاہیے مولا. اے اللہ ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں نیکیوں کی توفیق چاہیے. اے مولا ہم تیری بارگاہ میں مدنی چینل کے ذریعے جو اسلامی بھائی حاضر ہیں، اجتماع میں جو اسلامی بہنیں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھا کر تجھے پکار رہے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے الہ العالمین ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا کر دے اور ہمارے جتنے گناہ ہیں مولا ان گناہوں کو معاف کر دے. تو ان گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی قادر ہے مولا.
بے حساب ہمارے گناہ ہیں مالک، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اے الہ العالمین ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے مولا، نیکیوں سے بدل دے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں نیکیاں کرنے والا بنا دے، نمازیں پڑھنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے بچا لے، لوگوں کی دل آزاری سے بچا لے، جھوٹے وعدے کرنے سے بچا لے، لوگوں کو اے الہ العالمین اے اللہ تڑپانے اور قرض لے کر اے اللہ ان کو دھکے کھلانے سے بچا لے۔ اے پروردگار ہم عالم، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا۔ اے اللہ ہم نیکیوں کی توفیق تجھ سے مانگ رہے ہیں مولا۔ اے اللہ عبادت کرتے ہیں مگر عبادت میں دل نہیں لگتا، تلاوت کرتے ہیں مولا مگر ایسا لگتا ہے جیسے بے دلی سے تلاوت کی، نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے بے دلی سے نماز پڑھی۔ مولا نماز میں دل نہیں لگتا، سجدوں میں لذتیں نہیں آتی، تلاوت میں اے اللہ دل جمعی نہیں ملتی۔ اے مولا ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ان کی نمازوں کا واسطہ مولا، جن کی نمازیں تیری بارگاہ میں قبول ہیں مولا، جن کے سجدے تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، اے اللہ نبی پاک کی نمازوں کا واسطہ، اے اللہ صحابہ کی نمازوں کا واسطہ، اے اللہ شیخین کریمین کی نمازوں کا واسطہ، صحابیات کی نمازوں کا واسطہ، مولا نمازوں میں دل لگا دے مولا، ایسی نماز پڑھے مولا کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں تیری بارگاہ میں، ہمارے دل بھی جھک جائے مولا۔ اے اللہ ہماری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے مولا، ہم گڑ گڑانا سیکھ لیں مولا، آنسو بہانا سیکھ لے دے اللہ۔ دل دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو گیا مولا کہ نہ تیرے خوف سے رونا آتا ہے مولا۔ اے اللہ نہ تلاوت میں رونا آتا ہے، نہ نماز میں رونا آتا ہے، نہ اللہ خوف کی بات سننے میں رونا آتا ہے، اے اللہ نہ دعا میں رونا آتا ہے، نہ تنہائی میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں اے اللہ رونا نہیں آتا۔ اے مولا ہم تجھ سے ملتجی ہیں مولا، ہمیں گریہ وزاری نصیب کروا دے، گریہ وزاری عطا کر دے مولا۔ اے اللہ اپنا خوف عطا کر دے، اپنی خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما دے مولا، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ کہ وہ تجھے پسند آ جائیں مولا، ہمارا دل لگ جائے نمازوں میں، سجدوں میں دل لگ جائے، ہمارے سجدے طویل کر دے مولا۔ اے اللہ تیرے ان اولیاء کا واسطہ جن کی ساری رات سجدوں میں بسر ہوتی تھی اللہ، اے اللہ ان صحابیات کا واسطہ جو تیرا ذکر کر کے روتی تھی مولا، ان ولیوں کا واسطہ اے اللہ ان کا صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے، اپنا خوف عطا کر دے، اور اے اللہ ہمیں دل جمعی والی خوف والی نمازیں عطا کر دے کہ ہمیں تیرا خوف غالب رہے مالک نمازوں میں، اے پروردگار دل جمعی رہے اے اللہ نمازوں میں، اے اللہ تیرا خیال رہے مالک، ایسی نمازوں کی توفیق دے دے۔ اے اللہ فاروق اعظم کی تلاوت کا واسطہ مولا، فاروق اعظم جو قرات سنتے تو خوف سے غش کھا کے گر جاتے مالک، ان کی تلاوتوں کا واسطہ، ان کی تلاوت سننے کا واسطہ مولا، ہم جب تلاوت سنیں اے اللہ تو ہماری اے اللہ ان کی جو کیفیت ہوتی تھی اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی مل جائے مولا۔ اے اللہ ہمیں پرہیزگاری عطا کر دے اے الہ العالمین۔ اے اللہ کتنے بیمار آج ہماری دعاؤں میں شریک ہوں گے مولا، کتنی اسلامی بہنیں اپنے بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے جمع ہوئی ہوں گی مولا، کوئی تو خود بیمار ہوں گی مولا، اے اللہ کوئی ٹی بی کے امراض میں مبتلا ہے، کوئی سر درد، کسی کو سر درد نہیں چھوڑتا، کوئی کمر کے امراض میں ایسے مبتلا ہیں سال سے کہ کمر کا درد جان چھوڑتا ہی نہیں، اب تو نمازیں بھی بیٹھ کر شروع ہو گئی۔ الہ العالمین آج اجتماع میں اے اللہ حاضر ہیں، اے اللہ تیرا جو مبارک بندہ ہو، اے اللہ جو تیری نیک بندہ ہو تیرا مولا، اسی کا واسطہ اے اللہ اس اجتماع میں جو تیرا بندہ یا بندی جس کا ربنا کہنا تجھے پسند آتا ہو، جس کی پکار تجھے پسند آتی ہو، جس کا رونا تجھے پسند آتا ہو، جس کا ہاتھ اٹھانا تجھے پسند آتا ہو، اے اللہ اسی کا واسطہ مولا کریم ہماری دعائیں بھی قبول فرما لے، اور ہمارے سارے بیماروں کو عابد بیمار کے صدقے میں شفا دے دے۔
کینسر کے مریض ہوں، ٹی بی کے مریض ہوں، سر درد کے مریض ہوں، اے الہ العالمین بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہوں، اے الہ العالمین سب کو صحت و شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں بار قرض سے نجات دے، بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے مولا، نمازوں سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، ماں باپ کوشش کرتے ہیں، نمازوں کا کہتے ہیں، اے اللہ اولاد مانتی نہیں، اے اللہ ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے مالک۔ الہ العالمین، الہ العالمین جن کے روزگاروں میں تنگی ہے مولا، الہ العالمین ان کے روزگار کھول دے، آسان رزق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق حسن عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں، اے اللہ جو جادو ٹونے میں گرفتار ہیں، اے اللہ جن کو شریر جنات نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ گھر جو ہیں وہ امن کے گہوارے کے بجائے الہ العالمین پریشانی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ ایک گھر میں کوئی بیمار ہو، ایک آسیب اور جنات کا شکار ہو، پورا گھر اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مولا جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن آسیب زدہ ہے، اے اللہ جنہیں جنات شریر شیاطین نے گھیر رکھا ہے، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ، اے اللہ شریر جنات سے اور آسیب سے ان کی جان چھڑا دے مولا۔ الہ العالمین جو حاجت لیے آیا ہے، اے اللہ ان کی حاجتیں پوری کر دے، اور اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ بھی دکھا دے۔ اے اللہ حج کا موسم فارم بھرنے کا ہے مالک، اور تیرے بندے جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں مولا، ہم بھی تیری بارگاہ میں آس لگائے بیٹھے ہیں۔ کتنے اسلامی بھائی، کتنی اسلامی بہنیں جنہوں نے تیرے گھر کو دیکھا ہی نہیں ہے مالک، انہوں نے حجر اسود کو نہیں دیکھا، کعبے کی دیواروں کو نہیں دیکھا، کعبے کے دروازے کو نہیں دیکھا، صفا و مروہ نہیں دیکھا، عرفات کا میدان نہیں دیکھا، منا کے خیمے نہیں دیکھے۔ اے اللہ سب پر کرم کر دے، اے اللہ حاجی بنا دے، اسی سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے مالک، مدینہ بھی دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھا دے، اے اللہ سنہری جالیاں بھی دکھا دے، ریاض الجنہ بھی دکھا دے، منبر اقدس بھی دکھا دے، محراب نبوی بھی دکھا دے، مسجد نبوی کے سجدوں کی توفیق بھی عطا کر دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین یہ مبارک دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ والوں کا صدقہ
ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جان کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا لو سلام تو ہمارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں